تشیع کی جو مقدس ہستیاں ہیں جنہیں وہ 12 امام کہتے ہیں، آپ نے آج تک ہمارے کسی خطیب شاعر سے ان کی توہین سنی؟ کوئی کسی نے بکواس کیا ہو، اخلاق سے گرا ہوا جملہ کہا ہو؟ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ ائمہ ہمارے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ہمارے مقدسات کا بھی لحاظ کیجئے نا۔ حضرت ابوبکر اس بیعت میں موجود تھے یا نہیں؟ کوئی انکار کرے۔ حدیبیہ کی بیعت میں حضرت ابوبکر حضرت عمر تھے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کرے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن سے فیصلہ کروانا یار، نہ تیرا فیصلہ نہ میرا فیصلہ، اور خدا کے لیے قرآن سے فیصلہ کروا لو۔ سورت فتح میں اللہ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بولو تو صحیح ہے۔ خدا دی قسمیں اگر اللہ یہاں المومنین نہ کہتے نا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، کام تو پھر بھی بن جاتا تھا، لیکن مولا نے ان کے ایمان پہ مہر لگائی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، پڑھو تو صحیح یار، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ماضی پر قد آئے، معنی قسم کا، اوپر لام تاکید کا، لام تاکید کا۔ مولا تو خلاق عالم ہے، تن قسم چاہن دی کیڑی ضرورت سی کہ تو نے قسم اٹھا دی؟ اللہ نے کہا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے رحمان رحیم ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب مختار کل مسجود ہونے کی قسم ہے، مجھے السمیع لکل دعا ہونے کی قسم ہے، العلیم لکل حال ہونے کی قسم ہے، مجھے الخالق المالک الرازق المحیی الممیت المدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی ساری صفتوں کی قسم ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ علام الغیوب ہے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کرنی تھی، اوپر اوپر سے بیعت تھی، بعد میں پھر گئے، اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے جو اگلا جملہ کہا، اللہ کرے آپ کو تھوڑی سی عربی سی سدھ بدھ ہو، تھوڑی سی، مزہ آ گیا خدا کی قسم۔ مولا کنیے رضادہ اعلان کی تئی، یہ ظاہری بدن دیکھ کے، یہ ہاتھ دیکھ کے، یہ آنکھیں دیکھ کے فرمایا نہیں نہیں، فعالم ما فی قلوبہم، فعالم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں اخلاص تھا نا، یہ سب کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں نے پھر ان مومنوں پہ اپنی تسکین بھی اتار دی تھی۔ اہل علم لوگ متوجہ ہوں، سب ماضی کے سیغے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا اس وقت راضی ہو گیا تھا، بعد میں جب انہوں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا، سب ماضی کے سیغے ہیں۔ رضیہ، طالب علم تو بولو، علماء تو بولو، عالمہ، انزلہ، اصحابہ، سب ماضی کے سیغے ہیں۔ ماضی کے معنی مستقبل کا کریں گے،
اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ راضی ہوگا، یہ معنی کریں گے، ماضی کا معنی کریں گے گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے معلوم کر لیا۔ یہ سب ماضی کے صیغے ہیں، یہ معلوم کر کے اپنی رضا کی سند رب نے ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حضرت عثمان اس میں موجود ہے، میرے نبی نے ان کو موجود مانا تھا۔ بس آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر کچھ اظہار تشکر بھی کرنا ہے۔ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ مزہ نہیں آئے گا، سرسری سننے میں مزہ نہیں آئے گا، میں بیان کروں آپ کان سے سنیں دوسرے کان، مزہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا تہ میں اترو یار، تہ میں، تصوراتی دنیا میں چلے جاؤ، تہ میں اترو، تہ میں اترو، وہ منظر ذرا سامنے لاؤ۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ان سب ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ درمیان میں ہے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، پھر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ پرانی بات ایک کہا کرتا ہوں، بھیڑ ہو، ہجوم ہو، دھکم پیل ہو، کوئی میلہ ہو، بازار میں رش ہو، بندے کے ساتھ 6-7 سال کا بچہ ہو، بندے کے دل میں جائے یہ گم ہو جائے گا، پھٹک جائے گا، ساڑی میاں دی پنجابی چاہتے ہیں پھٹ جائے گا، ہاں پھٹ ویسی، گم ہو جائے گا، پھٹک جائے گا۔ پھر باپ کیا کرتا ہے؟ اس معصوم بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، پھر باپ مطمئن ہو گیا، اے ہن بھٹک نہیں سکتا۔ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، اشارے سمجھو تو تب مزہ ہے نا۔ وہ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ مطمئن ہو گیا، یہ بھٹک نہیں سکتا، یہ گم نہیں ہو سکتا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے 6 سال کے بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھٹک نہیں سکتا۔ جن خوش نصیبوں کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ میں آ گئے تھے، میرا مضمون